اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلاس 9th سبجیکٹ اردو، ہائی اسکول وڈر پائن سے میں زاہد سر۔ کل کے کلاس میں ہم نے پرتپال سنگھ بیتاب کی حالات زندگی پر بات کی، اور آج ہم اس کی غزل نمبر 1 پر بات کریں گے۔ غزل نمبر 1 ہے کہ نہ دے پختہ عمارت ایک کھنڈر دے، میں بے گھر ہوں مجھے بھی کوئی گھر دے، اگر ہوں راستے پر تو مطمئن کر، اگر بے سمت ہوں تو راہ سفر دے، نہ دے اونچائی میرے قد کو بے شک، میری ہر شاخ کو لیکن ثمر دے، مجھے پتھر ہی پتھر دیے ہے، اب ان ہاتھوں کو آزر کا ہنر دے، نظر ہے منتظر نس نس ہے بیتاب۔ یہ اس غزل کا آخری شعر ہے جس میں پرتپال سنگھ بیتاب نے اپنا تخلص بیتاب بھی لایا ہے۔ صدف مجھ کو کیا ہے تو گوہر دے، تو یہ تھی غزل پرتپال سنگھ بیتاب کی، ایک مزیدار وزن کے ساتھ، ہلکی سی گنگناہٹ کے ساتھ اس کا بحر ہے۔ نہ دے پختہ عمارت ایک کھنڈر دے، میں بے گھر ہوں مجھ کو بھی گھر دے۔ اس پہلے شعر میں پرتپال سنگھ بیتاب اپنی بے بسی، بے کسی، محتاجی کو درشاتے ہوئے کہتا ہے کہ اے میرے پالنے والے، مجھے پختہ اونچی عمارت نہیں چاہیے، مجھے کھنڈر ہی چاہیے، ویرانہ ہی چاہیے، چھوٹا سا ہی گھر چاہیے، میں بے گھر ہوں مجھے کوئی گھر دے، تو کوئی چھوٹا سا گھر ہی مجھے چاہیے، مجھے ٹھکانہ چاہیے، مجھے کوئی پختہ عمارت نہیں چاہیے، مجھے محل نہیں چاہیے۔ دوسرے شعر میں کہتا ہے اگر ہوں راستے پر تو مطمئن کر، اگر میں اچھے راستے پر ہوں تو مجھے مطمئن کر، میرے دل کو اطمینان دے دے، میرے دل قلب کو مطمئن کر، اگر بے سمت ہوں راہ سفر دے، اگر میں کسی اور سمت میں کسی اور طرف چلا جا رہا ہوں اس زندگی کے سفر میں، تو میں دعا کرتا ہوں، التجا کرتا ہوں کہ مجھے وہ راہ دکھا جو سیدھی ہو، راہ سفر جو مجھے اپنے منزل مقصود تک پہنچا دے۔ نہ دے اونچائی میرے قد کو بے شک، میں نہیں چاہتا ہوں کہ میرا قد اونچا ہو، میں لمبا ہوں، چوڑا ہوں، امیر ہو جاؤں، میری ہر شاخ کو لیکن ثمر دے، لیکن جتنی بھی شاخیں ہیں جو بھی میرے ہاتھ میں ہیں اس میں ثمر ہونا چاہیے، اس میں پھل ہونے چاہیے، پھل ملنے چاہیے۔ تو یہ ایک ایسا شعر ہے جس شعر میں پرتپال سنگھ بیتاب فرماتے ہیں کہ مجھے اونچائی نہیں چاہیے، مجھے شہرت نہیں چاہیے، مجھے پیسہ نہیں چاہیے، مجھے بس ہر شاخ کے ثمر چاہیے، میرے سے لوگوں کو فائدہ ہی فائدہ پہنچنا چاہیے، مجھے پتھر ہی پتھر دیے ہیں۔ یہاں پہ شکوہ کرتا ہے کہ میرے پاس پتھر ہی پتھر ہے، بے زبان لوگ ہے، جہاں دیکھتا ہوں بے زبان ہی بے زبان لوگ دیکھنے کو ملتے ہیں، پتھر ہی پتھر ہے، اب ان پتھروں سے میں کیا کہوں، یہ بات سمجھتے نہیں، اب ان ہاتھوں کو آزر کا ہنر دے۔ جس طرح آزر جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چچا تھا تو اس کو ایک ہنر دیا تھا بت تراشنے کا، تو وہ پتھروں سے جیتے جاگتے بت بناتے تھے، اسی طرح جو پتھر جیسی بستیاں یہاں پہ ہے، مجھے ایسا ہنر دے کہ میں ان کو آباد کر سکوں،
میں ان تک اپنی بات پہنچا سکوں اور وہ میری بات کو سمجھ سکیں، مجھے ایسا ہنر چاہیے۔ نظر ہے منتظر، میں انتظار کرتا ہوں، میں دکھتا ہوں، دیکھتا ہوں، نس نس ہے بیتاب، میری ہر رگ رگ بیتاب ہے۔ یہاں پہ بیتاب تخلص ہے، لیکن دونوں معنوں میں بیتاب یعنی بے چین بھی ہے، نظر بھی دیکھ رہی ہے، ٹک ٹکائے لگائے ہوئے دیکھ رہی ہے، اور نس نس ہر رگ رگ میں بیتابی ہے۔ صدف مجھ کو کیا تو گہر دے، مجھے تو معمولی سے چیزیں دی گئی ہے، صدف دیے گئے ہیں، تو گہر دے، مجھے ہیرا چاہیے، مجھے ہیرا چاہیے۔ یہ تھے پریت پال سنگھ بیتاب، جس نے اپنی شاندار غزل سے ہمارے دلوں کو تازہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ بہت ہی بڑھیا غزل ہے، اس کا وزن بھی اچھا ہے، کوئی بھاری وزن والی غزل بھی نہیں ہے۔ تو اس طرح سے ہم نے یہ کمپلیٹ کی۔ آپ سے یہی التجا ہے کہ کلاس کو دیکھیے اور ان اشعار کو اپنی کاپی پر نوٹ کیجیے۔ السلام علیکم۔